زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ ہزاروں نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ محترم سامعین، یہ جو موضوع ہے جلسہ سیرت النبی، وحدت اسلامی، تعلیمات پیغمبر، وحدت امت، دشمن شناختی، ہر لفظ اپنے آپ میں ایک موضوع تقریر ہے، ہر لفظ۔ تو اس تمام کا احاطہ کرنا ابھی ایک 5-10 منٹ میں کم از کم میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم جس مناسبت سے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ مناسبت ہے سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ان کے امتی ہیں۔ ہم نے تو اللہ کو پہچانا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کے ذریعے۔ ہم نے تو دین کو پہچانا آپ کے نام نامی کے ذریعے۔ ہم نے تو انسانیت کو پہچانا آپ کے پیغام کے ذریعے۔ ہم نے تو طرز حیات کو سیکھا آپ کے اسوہ حسنہ کے ذریعے۔ آپ کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے وہ تذکیر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسے اگر ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہم سب سمجھتے ہیں، اور اسے اگر ہم نہیں سمجھتے تو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا کہ نا مدینۃ العلم، شہر علم تو آپ ہے، علی بابا۔ تو شہر علم کو اگر آپ نے نہیں سمجھا، اس شہر میں داخل ہی نہیں ہوئے آپ، تو پھر آپ کو کوئی علم نہیں ہے۔ نہ دوست کا علم ہے، نہ دشمن کا علم ہے، نہ اتحاد کا ہے، نہ نفاق کا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان یہ جو نعمت تا قیامت، ازل تا قیامت، یعنی پہلے اس دنیا کے قیام کے پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس دنیا میں موجود رہا ہے، اور بحیثیت نبی آخر الزماں موجود رہا ہے۔ بعثت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی شخصیت تو قیام اس ابتدائے آفرینت سے بھی پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں انسان کو بنانے اور اس دنیا کو سجانے کا خیال ہی آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ لولا خلقت نفلا، ہم نے تو اس زمین اور آسمان کو تکوینی اس لیے کیا ہے کہ آپ کی شخصیت کو اس دنیا میں پیدا فرمانا تھا۔ کو علامہ اقبال نے کہا، جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولا۔ تو آپ جو مومنین ہیں، آپ کی میراث ہے ساری کائنات، وارث ہے آپ اس کے، اور اس لیے وارث ہے آپ کہ آپ جس کو فالو کرتے ہیں وہ اس سارے کائنات کے بنانے کی وجہ ہے، وجہ تکوین ہے، وجہ تاسیس۔ اور اللہ نے اس کا انتظام کیا فرمایا۔ آج بہت کچھ کہا جاتا ہے، دشمنان اسلام کے تعلق سے میں تھوڑی سی گفتگو ضرور کروں گا۔ قرآن حکیم پر بار بار اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، متن پر الزامات ہیں، موضوعات پر الزامات ہیں، خود ذات گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات پر بے تحاشا بہتان ہے۔ لیکن اللہ کا انتظام دیکھیے کہ آج 1452 سال گزرے آپ کی ولادت باسعادت کو۔ اب وہ 9 تاریخ کو ہے، 12 تاریخ کو ہے، 17 تاریخ کو ہے، اس سے بحث نہیں۔ علامہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انتظام کر دیا، بھائی آپ 12 مانیں، 9 مانیں، 17 مانیں، لیکن ہفتہ وحدت اگر بنائیں گے تو سب کا احاطہ ہو جائے گا۔ ربیع الاول پہ سب متفق ہے، 1452 سال ہو گئے، اس پہ سب متفق ہے نا۔ تو 9، 12، 17 سے کوئی فرق پڑ رہا ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں۔ لیکن تب سے اعلان بعثت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے روز قیامت تک، اس پوری کائنات پہ کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں گزرتا جہاں آپ کا نام نامی پورے 24 گھنٹے تک نہ گونجتا رہتا ہو اور آپ کی خدمت اقدس میں سلام نہ پیش کیا جاتا۔
सलवात पढ़े आप एक बार। यानी 1412 साल से लेके आज तक एक जगह अजान शुरू होती है, आधे घंटे बाद दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, सारी दुनिया का चक्कर लगा के एक नमाज अजान का वक्त पूरा हो जाता है, उसके बाद नमाज शुरू हो जाती है, फिर दूसरी नमाज का अजान शुरू हो जाती है, फिर तीसरी हो जाती है, फिर चौथी हो जाती है, फिर पांचवी हो जाती है। मुस्तकिल दरूद पढ़ा जाता है इस दुनिया में। अल्लाह का नाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी और दरूद मुस्तकिल 24 घंटे पढ़ा जा रहा है, एक लम्हे के लिए रुका नहीं है। और क़यामत तक मंगोल आए, तातारी आए, अमरीका आए, रूस आए, तमाम मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाए, ये नामी नहीं रुकेगा। इस पर दरूद नहीं रुक सकता, इसका वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो हमारे लिए तो ये फख्र की बात है, ये एजाज है हमारे लिए कि ऐसी कोई शख्सियत दुनिया में बताइए, जहन पे जोर डालिए। यौम अव्वल से लेकर आज तक और आज से आने वाले ज़माने तक कोई ऐसी शख्सियत, बहुत सारे मजहबी पेशवा आए हैं, बहुत सारे अवतार आए हैं, बहुत सारे अदियान आए हैं, बहुत मोहतरम शख्सियात हैं, उनके एहतराम में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो एजाज अल्लाह ताला ने आपकी शख्सियत के लिए मखसूस फरमाया है, ये किसी को नसीब नहीं हुआ, इसलिए हमको इसका फख्र होना चाहिए। तो जब नबी के ऊपर हमको ये फख्र होना चाहिए, तो इस फख्र का लाजमी तकाजा, कोई बुरा कहे भला कहे, बुरा मानने की जरूरत नहीं, उसका इंतजाम अल्लाह ने कर दिया है। जो बकता है बकेगा, आसमान पे थूकेगा, चांद पे थूकेगा, अपने मुंह पे आएगा, उसकी फिक्र ना करें। कि आपकी फिक्र का मरकज बहरहाल तो ये होना चाहिए कि जिस नबी से इश्क का आपको ऐलान है और दावा है कि हम आशिक़ रसूल हैं, उसके उसवा पर आपकी अमल पैराई कितनी है, ये आपका सवाल है। हम जब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू करते हैं या लिखते हैं या शायरी नात पढ़ते हैं, तो आम तौर पर 3 मौज़ूआत उसके होते हैं, यानी शमाइल, खसाइल और फ़ज़ाइल। तमाम अब आजकल हम ये देख रहे हैं कि शमाइल और खसाइल पे हम लोग अटक गए हैं और फ़ज़ाइल की तरफ हम कब जाते हैं। पिछले दिनों एक नातिया मजमूए का इजरा हो रहा था, तो एक बहुत बड़े शायर की नातों का मजमूआ था। तो मैंने कहा भाई, आप जब तक फ़ज़ाइल का जिक्र नहीं करेंगे, फ़ज़ाइल तो वो अमाल है जिसकी हमको इत्तबा करनी है, जिसका हुक्म हमें कुरान ने दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वो उसवा है जो बेहतरीन उसवा है, जिस पर आपको अमल करना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो वो उसवा हसना अगर आपने नहीं इख्तियार किया है, तो फिर आपका ये दावा इश्क का सच नहीं हो सकता। मेरे लिए कहना मुश्किल है कि झूठ है, लेकिन सच नहीं हो सकता। तो आपकी फिक्र का मरकज ये होना चाहिए कि उस उसवा हसना पे मैं कैसे आऊँ। अब उसवा तो सुबह को आँख खुलने से लेकर रात तक और रात से सुबह तक उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, मामलात, तिजारत, कारोबार, इक़्तिसाद, माशरत, जो कुछ भी है सब में वो उसवा मौजूद है। उसकी तस्कीर बहुत तवील हो सकती है, लेकिन आपका मौजू वहदत है उसमें। तो वहदत पैगंबर की रोशनी की तालीमात की रोशनी। तो आप अगर ज़बान वहदत देखें, ज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गौर फरमाएं, तो ये जो दुश्मनान इस्लाम हैं, वहदत इस्लामी को तोड़ने की कोशिश उस ज़माने में भी कुछ कम नहीं की गई है। एक तरफ मदीना के यहूदियों की थे, दूसरी तरफ मक्का के कुफार थे, और दोनों जानिब से ये कोशिश की जाती रही। हम कुछ खुले दुश्मन थे जैसे यहूदी, लेकिन एक मुनाफिकों का भी तो दर्जा था, और उनसे आप यानी आपके ज़माने में, आपकी मौजूदगी में, आपकी सफ में आपके बराबर खड़े होके किया गया, आपके बराबर खड़े होके किया। मस्जिद बना डाली, मस्जिद ज़र्रार बना डाली, कि आपने पहचाना, सफ़ों से बाहर भी नहीं किया, लेकिन जो ख़ास बातें थी वो ख़ास लोगों से की। राज की बात राजदारों से की, बरसरे आम नहीं की, और इसलिए कामयाब रहे।
صرف بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں جو دشمنی، آپ نے اتحاد کا پیغام کیسے دیا؟ آپ فرما رہے تھے اس روز ایران کلچر ہاؤس پہ اپنی تقریر پہ حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ آپ جب تشریف فرما ہوتے تھے مسجد میں تو وہ منافق بھی ہوتے تھے اور مومنین بھی ہوتے تھے، لیکن آپ ایک دائرے میں بیٹھتے تھے، کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ اس میں جو پہلی بار وہاں پہنچاؤ کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پہچان نہیں ہوتی، کوئی اعجاز، کوئی منصب، کوئی لباس یا کوئی اونچائی اس قسم کی نہیں، سب کی طرح۔ اور یہ ریزن ہے کہ چونکہ دائرے کی شکل میں سب لوگ، تمام اصحاب جو جن کو اب اصحاب النجوم کہتے ہیں، سب ایک دائرے میں بیٹھے، کوئی ممیز نہیں تھا۔ اب اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں بلال حبشی کون ہے، اور اس میں عمار بن یاسر کون ہے، اس میں مقداد بن اسود کون ہے، اور اس میں حضرت علی کون ہے، اور تمام جو جسے سو کالڈ اعلیٰ نسل کہا جاتا ہے وہ کون ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اور یہ ریزن ہے کہ ایک بار مکے میں یہ مطالبہ کیا گیا، آپ کے علم میں ہے کہ صاحب یہ بلال اور یہ عمار یاسر صاحب یہاں بیٹھے، یہ تو غلام ہیں، ہم تو ان کے برابر نہیں بیٹھیں گے، کا بڑا سیدھا جواب تھا۔ یعنی یہ حضرت ابو سفیان اور کون، یہ ابو لہب، اس قسم کے جتنے لوگ تھے جو قریش، سرداران قریش جن کو کہا جاتا تھا، ان کا مطالبہ تھا۔ پھر فرمایا آتے ہو آؤ، نہیں آتے ہو نہیں آؤ، بلال یہیں بیٹھیں گے، عمار یہیں بیٹھیں گے۔ کتنا بڑا میسج ہے یہ۔ اور آپ اگر غور فرمائیں تو صلح حدیبیہ کے بعد کے جو 2.5 سال ہیں، جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میسج عام تھا کہ جو سوشلی ڈپرائیوڈ کلاسز ہیں، جن کو آج ہم سوشلی ڈپرائیوڈ کلاسز کہتے ہیں، جو مارجنلائز کلاسز ہیں، جو محروم طبقات ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ان محروم طبقات کو وہ اقتدار بخشتا ہے، ان کو اپنے قریب لاتے ہیں اور ان کو مین اسٹریم میں شامل کرتے۔ یہ میسج تھا پورے عرب میں، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو یہ اتحاد آپ نے قائم کیا۔ آج جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، مجھے پبلک لائف میں تقریباً 30-32 سال ہونے کو ہیں، تب سے سنتا آ رہا ہوں اتحاد اسلامی، وحدت۔ مجھے اچھے طرح یاد ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بنگلور میں ایک جلسہ تھا، 20-25 سال کی بات ہے، بہت بڑا مجمع تھا، ایک کالج کے گراؤنڈ میں، کچھ بھی نہیں تو کم از کم 50,000 مومنین وہاں پر موجود رہے ہوں گے، اور اسٹیج پر تمام مسلک کے علماء کرام، بڑے جیت ملک بھر کے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ سب کو جانتے ہیں، سب اسٹیج پہ تشریف فرما کے۔ میں ان میں سب سے زیادہ، اس وقت تو کم عمر بھی تھا اور سب سے زیادہ جاہل بھی ظاہر ہے میں تھا، وہاں تو سب علماء کرام تھے۔ تو لیکن چونکہ میں وفد کا حصہ تھا، دلی سے وفد گیا تھا، تو مجھے بھی تقریر کے لیے شرما حضوری بلانا ہی تھا، تو سب سے پہلے مجھے بلایا گیا۔ میں نے عرض کیا وہاں، وہ میں آپ کے سامنے آج دہرانا چاہتا ہوں۔ مجمع بہت بڑا تھا، میں نے عرض کیا 50,000 کے قریب لوگ تھے۔ میں نے کہا کہ یہ جو مجمع ہے سامنے سے آپ حضرات بیٹھے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا مجمع ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے۔ میں اگر اسٹیج سے نعرہ تکبیر بلند کروں تو اللہ اکبر کی یکساں صدا مجھے پورے مجمع سے سنائی دے گی، کوئی شک ہے اس میں؟ میں اگر نعرہ رسالت اسٹیج سے بلند کروں تو یا رسول اللہ کی صدا بھی مجھے ویسے ہی مساوی سنائی دے گی۔ میں اگر یا علی کا نعرہ بلند کروں تو نعرہ حیدری بلند کروں تو نعرہ یا علی کی صدا بھی مجھے یکساں سنائی دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مجمع یہاں پر سارا کا سارا بیٹھا ہے، اس کو آپس میں نہ یا علی پہ کوئی پرابلم ہے، نہ یا رسول اللہ پہ کوئی پرابلم ہے، نہ اللہ اکبر پہ کوئی پرابلم ہے۔ لیکن اگر آپ اس اسٹیج کی طرف نظر ڈالیں تو اس اسٹیج پہ آپ ہر مسلک کے عالم دین کو ان کی شناخت کے ساتھ بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ یہ شیعہ عالم دین ہے، یہ اہل حدیث عالم دین ہے، یہ دیوبندی عالم دین ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے۔ اور یہ کا اتحاد کا مسئلہ وہاں نہیں ہے، اتحاد کا مسئلہ یہاں ہے۔ آپ نہیں لڑتے، اہل اسلام نہیں لڑتے، مسلمان نہیں لڑتے، یہ اسلام کا ایک اعجاز ہے۔ ہم کو عملاً سوچنا چاہیے کہ عملاً ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد باقی رہے۔ دشمن کو تو ستیزہ کار رہا ہے اصل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی،
چراغ مصطفی بھی نہیں بجھ رہا ہے، شرار قلیبی بھی قائم ہے، وہ رہے گا. ہمیں عملاً کیا کرنا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اسلام ایک بہت کیسے اہم دین ہے کہ اسے دنیا کے ادیان، دیگر ادیان گوارا نہیں کرنا چاہتے، تب سے بھی آج تک. آج کا زمانہ یہ ہے. پہلی چیز میں اتحاد کو مکمل کر دوں کہ اتحاد کیسے ہوگا. اتحاد کا میسج یہ ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور جو اشعار یہاں علامہ اقبال کے یہاں پر فرمائے گئے، اگر ہم وہ ہیں تو پھر یہ مسجد باب العلم شیعوں کی کیسے ہو سکتی؟ یہ تو اہل اسلام کی مسجد ہے. یہ مسجد موسیٰ یہ سنیوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اہل اسلام کی مسجد ہے. یہ کہکشاں مسجد، اس میں تکلف کیا ہے کسی اہل حدیث کو کسی شیعہ کو جانے میں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد چاہے جس نے بنائی ہو، ایک بار مسجد کی صورت اختیار کر گئی تو اللہ کا گھر ہے. کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، نہ کسی مسلک کی ہے، نہ کسی عالم دین کی ہے، نہ کسی انڈیویجول کی ہے. وہ صرف اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں ہر ایک اہل ایمان کو داخلے کی یکساں اجازت ہے، عورت ہو یا مرد ہو، اور ہونی چاہیے. اس لیے یہ میں پچھلے دنوں کہہ رہا ہوں، کئی مجموعوں میں نے یہ بات عرض کی، دہرانا چاہتا ہوں. مسجدوں کو مسلکوں سے آزاد کیجیے، کھولیے مسجدوں کو مسلمانوں کے لیے. ہر ایک مسجد میں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ کسی مسلک کا بھی مسلمان کسی مسجد میں بھی جائے تو اس کو وہاں جانے میں کوئی تکلف نہ ہو، کوئی ہچک نہ ہو، کوئی آگ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اس کے ٹخنے اونچے نہ کرے، کوئی اس کو گھور کے نہ دیکھے، یہ سب نہ ہو. اس کے وضو کا انتظام اگر کیا ہے تو اسی ایک مسجد میں سجدہ اور تسبیح ہونی چاہیے. ہر مسجد میں ہو، کیا حرج ہے؟ کوئی شیعہ آئے گا ویسے پڑھے گا. خواتین کے لیے انتظام ہونا چاہیے، ان کی ضروریات کے مطابق ہر مسجد میں اہتمام ہونا چاہیے کہ خواتین آزادی کے ساتھ جائیں اور نماز ادا کریں. یہ پہلی چیز ہے. جس دن مسلمانوں نے اس کا اہتمام کر لیا کہ مسجدوں کو مسلکوں کی قید سے آزاد کر دیا، عملاً آپ کے اندر اتحاد قائم ہو جائے گا. کوئی اور کچھ کرنا نہیں. جس دن مسجدیں آزاد ہو گئی، ہم ایک ہیں. دوسرا جو میری تجویز اس سلسلے میں ہے کہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں مختلف مسالک کے، وہ ایک دوسرے سے ذاتی تعلقات اور روابط قائم کریں. صرف خیریت لینے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں، تحفے تحائف دیں، گفتگو بھی کریں، مسائل اور معاملات پہ بھی گفتگو کریں، لیکن ایک دوسرے کے اداروں میں، ایک دوسرے کے گھروں میں بلا وجہ بھی جانا ہو تو جائیں تاکہ تعلق قائم ہو. اور جب تعلق قائم ہوتا ہے تو قربت قائم ہوتی ہے، جب قربت قائم ہوتی ہے تو افہام و تفہیم کے راستے کھلتے ہیں، گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں دلوں میں. ابھی کچھ روز قبل پچھلے ماہ ایک سفر ایران کا مجھے بھی موقع حاصل ہوا، اور مشہد میں بھی سعادت حاصل ہوئی جانے کی روضہ آستانہ رضویہ علیہ السلام پر. میرے ساتھ ہمارے ملک کے بہت ہی مشہور مفکر، عالم دین، صحافی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب تھے. تو گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ مجھے حال ہی میں کسی نے فقہ جعفریہ کی کتابیں لا کے دی، تو میں نے وہ پڑھی. مجھے تو لگا نہیں کہ کوئی خاص فرق ہے فقہ جعفریہ اور فقہ حنفی میں. تو یہ بات اب ہمارے ڈاکٹر صاحب 70 سال کے آس پاس کی عمر رکھتے ہیں، یہ بات ان کو اب معلوم ہوئی ہے، اس عمر میں آ کے معلوم ہوئی ہے. کہ اگر ہم نے پہلے سے رابطہ ایک دوسرے سے رکھا ہوتا تو یہ بات ان کو بہت پہلے سے معلوم ہو جاتی. تو آپ دیکھیے دین کی خصوصیت یہ ہے. ہمارے بہت سے مسلک ہو سکتے ہیں. میں آج ناگپور سے ابھی لوٹا ہوں. ناگپور میں اپنے بورا بھائی کے گھر میں تھا. ہم بورے ہیں، ہم خوجے ہیں، ہم اصلاحشری ہیں، ہم زیدی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں. یہ نام تو مجھے یاد ہیں، اس کے علاوہ جو نام آپ کے حافظے میں وہ آپ کو یاد، جو بھی ہے واٹ ایور. ہم میں سے کسی کو بھی کسی بھی فرقے کا نام لے لیجئے، اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ کسی نے کبھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے قرآن حکیم مختلف ہے. کسی نے نہیں کیا.
کسی نے نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کسی نے نہیں کہا. کسی نے نہیں کہا کہ نمازیں 5 وقت کی ہوتی ہیں اور 5 وقت میں بھی کوئی نہیں ہے. وہ طریقے میں تھوڑے بہت یہ فروعی اختلافات ہیں، فرائض میں وہ بھی نہیں ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، کوئی طبقہ ہو کسی نے کہا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، وہ اجلاس میں تھوڑی فقہ کی کوئی کہتا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ صاحب نصاب ہو تو حج کرنا فرض ہے، کسی نے اعتراض کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا، کسی فرقے نے نہیں کیا. کہا ہے تھوڑے سے عقائد اور جورسپروڈنس فقہ. جب ہم کمنٹریز دیتے ہیں، تفسیریں لکھتے ہیں، ترجمے لکھتے ہیں اور اس کی تفہیم پیش کرتے ہیں، تب ہر شخص جو بھی سنی میں ایک ہی فرقے میں جو مفسرین ہیں، ہر ایک کی تفسیر الگ ہے، ہر ایک کی بات. یہ تو اعجاز ہے قرآن کا، ہر لفظ سینکڑوں معنی رکھتا ہے. ہر بار جب آپ قرآن پڑھیں گے، اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں، آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے آپ کو ایک ہی آیت کے دیگر مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا، بار بار آئے گا. یہی اعجاز ہے قرآن کا. تو اگر ایک مترجم کو، ایک مفسر کو الگ الگ معنی اس کے سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ اختلاف ان کا ہو سکتا ہے، دشمنی نہیں ہو سکتی. ہم مخالف ہو سکتے ہیں، دشمن نہیں ہو سکتے. مخالف ہو سکتے ہیں، دشمن نہیں ہو سکتے. کیا اتحاد کے لیے یہ کچھ کم بات ہے؟ کیا اختلاف ہے آپ کا؟ کسی سے پوچھے کہ کیا اختلاف ہے اور کیوں متحد ہو جائے، کیا ہمارا اتحاد کہاں کم ہے؟ تو یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. مثالیں چاہے دے دیں، ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی اعجاز ہے. دوسرے ادیان میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی. اب ہم اس ملک میں، ہمارے سامنے پچھلے 10-15 سال سے ایک نئی اصطلاح سامنے ہے، ہندوتوا. میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے رہا ہوں، مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے. ہندوتوا. اب یہ ہندوتوا میں آپ سمجھتے ہیں ایک ہی فرقہ ہے؟ ان کے ہاں یہ اتحاد نہیں ہے دین کا جو آپ کے پاس موجود ہے. ساؤتھ انڈیا کا دھرم نارتھ انڈیا کے دھرم سے، ایسٹ انڈیا کا دھرم ویسٹ انڈیا کے دھرم سے اتنا مختلف ہے کہ ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. کرسچینٹی، روس والوں کی کرسچینٹی، آرتھوڈاکس کی کرسچینٹی، پروٹسٹنٹ کی کرسچینٹی 1000 سال سے برسرے جنگ ہے. اختلاف نہیں ہے، برسرے جنگ ہے باقاعدہ. آپ کہہ رہی ہیں وہ اختلاف. ہر دین میں اختلاف کہیں نہ کہیں ہے. اگر اختلاف نہیں ہے دین میں تو اسلام وہ تنہا مذہب ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف کسی فرقے کو نہیں. دین اسلام میں اختلاف نہیں ہے. دیگر ادیان میں آپس میں بہت سے اختلافات ہیں. یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. تو جو دشمنان اسلام ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. بوہری جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اسرائیل شریف بھی پڑھ رہا ہے، وہ سنی بھی پڑھ رہا ہے، وہی اہل حدیث بھی پڑھ رہا ہے، وہی بریلوی بھی پڑھ رہا ہے، سب وہی پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہاں پر توریت کو بھی الگ الگ توریت موجود ہے، انجیل بھی الگ الگ موجود ہے، رامائن اور گیتا میں بھی الگ الگ ورژنز موجود ہے، چاروں وید کے ورژنز الگ الگ موجود ہے. کتنا ڈفرینس ہے. یہ پرابلم ان لوگوں کو آپ سے ہے. دشمنان اسلام کے فی زمانہ 4 طبقے ہیں. 4 طبقے. دشمن شناسی آپ چاہتے ہیں نا، میری سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن آپ کی گفتگو سے سمجھ میں آ گیا. دشمن 4 ہیں آپ کے. صہیونیت، استعماریت، فسطائیت، آمریت. ان چاروں نے اتحاد قائم کیا ہے اسلامیت کے خلاف. ان چاروں نے صہیونیت، جس میں آج صبح 200 کے قریب فلسطین کے مجاہدین کو شہید کیا، وہ صہیونیت. اور اس کی حمایت کرنے کے لیے ایک اور کھڑا ہوا، استعمار، اس اسرائیل کی استعماریت. اس استعماریت نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. UK، یورپین یونین اور خود ہمارا بھارت
کہا کہ مشکل گھڑی میں ہم اسرائیل کے ساتھ، چاروں ایک ساتھ آئے. اور اسلامیت وہ جو 20 سال سے 2007 سے لے کے اب تک 20 لاکھ لوگوں کو اوپن جیل میں رہ رہے تھے، جسے کھانے کو روٹی میسر نہیں تھی، جو ظلم جبر اور استبداد کا شکار تھے اور کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، اسی ساری دنیا کے ان چاروں طبقات نے ایک دن نہیں کہا کہ ہم غزہ کے ان فلسطینی مظلومین کی حمایت کے لیے ان کو طرح نہیں چھوڑیں گے. آپ نے 2007 سے آج تک نہیں کہا. آج ایک دن میں آپ چلا پڑے کہ ہم اسرائیل کی مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے. یہ ہے دشمنی اسلام کے ساتھ. آپ نمازیں پڑھیے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ روزے رکھیے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ حج پہ جائیے، آپ زکات دیجیے. اس سے کسی پورے کے پورے باطل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ نظام آپ کے ہاتھ میں نہ آئے. جو نظام اللہ نے آپ کے سپرد کیا، آپ کو امین بنایا، نظام انسانیت کے لیے ہے. قرآن کا نظام انسانیت کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ انسانیت کے لیے. مسلمان ان کی جائیداد نہیں ہے، مسلمان صرف کسٹوڈین ہیں، اس کے کسٹوڈین ہیں آپ. تو وہ نظام آپ جب نافذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دشمن ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج ایران کو اگر 45 سال سے سینکشنز کے درمیان اگر جھونکا گیا ہے تو صرف اس لیے جھونکا گیا ہے کہ ایران وہ نظام لانا چاہتا ہے، اور اس نے کامیابی کے ساتھ اس نظام کی فی زمانہ تشکیل وہ پذیرائی کی ہے، قائم کیا ہے، کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. یہ دشمنی ہے. ورنہ مجھے کوئی بتائے کہ کیا دشمنی ہے، ریزن کیا ہے دشمنی کا. دشمنی کا ریزن اسلام ہے. یہ ہے دشمنان اسلام. اور ان سے مقابلہ جب آپ ایمان پر قائم ہوں گے تو اخلاص آپ کے اندر ہوگا، اور اخلاص جب آپ کے اندر ہوگا تو اللہ رہنمائی فرمائے گا کہ منافق کون ہے اور دشمن کون ہے. آپ کو خود پہچان ہو جائے گی. ان دشمنوں سے مقابلے کے لیے آپ اس وقت تک تیار نہیں ہو سکتے جب تک آپ مومن نہ ہوں، جب تک آپ مومن نہ ہوں. اور مومن کی بڑی لمبی وہ ایک تفصیل ہے، وہ یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے. میں صرف اتنا، یہ دشمنی کے تعلق سے بہت لمبی بات اب میں کر سکتا ہوں حضرت کی گفتگو کے بعد، کہ میں یہاں مختصر کر رہا ہوں اور میں وہیں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ سارا نظام، اللہ کا نظام انسانیت کے لیے بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کو ملا ہے. اور جو محمد کو اپنا کے رکھے گا، ان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، وہی اقوام عالم کا سردار ہوگا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اور اقوام عالم کا سردار ایک محمدی نہ بن جائے، یہ دشمنان اسلام کا ہدف ہے. اس لیے میں شیخ پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کی محمد سے